اور اللہ نے کہا کہ یہ 2 معجزات لے کے جاؤ فرعون کے پاس، یہ نشانی ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو۔ اس کے بعد فرعون کے دربار میں پھینکا، بن گیا سانپ۔ جادوگروں نے جب رسیاں سانپ دکھائیں، حالانکہ وہ سانپ بنی نہیں تھی، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام دل میں خوف کھا گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں بھی آسا پھینکوں گا یہ بھی سانپ بنے گا، لوگ کہیں گے کہ کیا فرق ہے، اس نے بھی کر کے دکھا دیا، اس نے بھی کر کے دکھایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ ایک دفعہ پھینک تو صحیح، تجھے آج ہم اس کا اگلا ورژن دکھائیں گے۔ اور وہ یہ تھا کہ اس سانپ نے باقی سانپ کھا لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر تیسرا موقع آیا کہ جب وہ سمندری جھیل کے کنارے آئے تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت مروا دیا، سامنے سمندر موت، پیچھے فرعون کی فوج موت۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اس عصا کو پانی پہ پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا کہ اب اس نے ایک اور کام بھی کر دینا ہے کہ پانی پہ ماروں گا تو سمندر پھٹ جائے گا، جو سورہ ہود میں آیا کہ 2 بڑے بڑے پہاڑ بن گئے سمندر کے پانی کے اور بیچ میں راستہ۔ کیا منظر ہوگا جی وہ۔ اب اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہو رہا ہے اور کافی تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ میں نے اس سورت کے آغاز میں بتایا تھا کہ جس طرح سورہ یوسف خاص ایک پیغمبر کے حالات زندگی کے اوپر ہے، اس کے بعد اگر کوئی ملتی جلتی صورتیں ہیں تو وہ سورہ طٰہٰ اور سورۃ القصص ہے، اور یہ دونوں صورتیں موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کو پہنچی ہے موسیٰ علیہ السلام کی خبر ان سے متعلق؟ اذ رأى نارا، جب وہ اپنی بیوی کو لے کر مدین سے واپس آ رہے تھے۔ یہ باقی تفصیلات تو سورۃ الاعراف میں اور سورۃ القصص میں آئیں، یہاں پہ وہ پورشن سکپ ہے۔ ڈائریکٹلی وہ حصہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ، جو بڑی مشکل سے انہیں ملی تھی، 10 سال خدمت کر کے وہ حق مہر تھا، ان کے والد محترم کے پاس انہوں نے مزدوری کی تھی، پانی بھر کے لاتے تھے، باقی کام کرتے تھے، تو پھر انہوں نے اپنی لڑکی کی شادی ان کے ساتھ کی تھی۔ تو اپنی بیوی کے ساتھ وہ آ رہے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کے لیے مقرر کرنا تھا کہ وہ فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر جائیں گے۔ اس وقت تک تو ان کے پاس وحی نہیں آئی تھی، لیکن چونکہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ بائی ڈیفالٹ جسے کہتے ہیں نا گائیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ واپس آ رہے تھے، راستے میں اذ رأى نارا، جب انہوں نے آگ دیکھی، فقال لأہلہ، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، یعنی اپنی بیوی سے، لأہلہم کثوا، کہ تم تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکو، انی آنست نارا، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دور سے انہیں آگ نظر آ رہی تھی، تو بجائے یہ کہ وائف کو بھی وہ مشکل سفر طے کرواتے پہاڑی، انہوں نے کہا آپ یہاں رکے، اور رات کے وقت آگ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جنگلی جانور جو ہیں ان سے بچنے کے لیے سب سے بیسٹ ذریعہ آگ ہے۔ جنگل میں اگر آپ آگ روشن کر دیں، نہ ببر شیر آپ کے قریب آئے گا، نہ کوئی ریچھ آپ کے قریب آئے گا۔ اللہ نے آگ میں روب ایسا رکھا ہے، آگ جل رہی ہو کوئی جانور آپ کے پاس نہیں آتا، کوئی سانپ نہیں آئے گا، کوئی بچھو نہیں آئے گا، کیونکہ وہ دور سے ہی تپش سے ڈر جاتے ہیں۔ یہ کیسی نیچرل پروٹیکشن اللہ تعالیٰ نے جنگلوں میں رکھ دی ہے، ورنہ تو لوگ جنگل میں پڑاؤ نہ کر سکتے۔ اگر 100-200 کا قافلہ ہے تو کتنے لوگوں کو آپ درختوں کے اوپر چڑھائیں گے کہ وہ اس کے اوپر رہے؟ اور پھر چیتے جو ہیں وہ تو درخت کے اوپر بھی چڑھ جاتے ہیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑا الاؤ وہ جلا دیتے تھے، دور سے ہی اس کی روشنی، اور اگر کوئی ہمت کر کے قریب آئے تو تپش کی وجہ سے بھاگ جاتا تھا۔ ویسے جانوروں کو پتا ہے، وہ آگ کو پہچانتے ہیں، ان کی انسٹنکٹ میں ہے، وہ قریب آ کے چیک نہیں کرتے کہ اس آگ میں تپش ہے یا نہیں ہے، انہیں پتا ہے یہ آگ جل رہی ہے، ہم نے اس کے قریب نہیں جانا، چاہے وہ بھوکے بھی ہوں گے تو انسان کا شکار کرنے کے لیے وہاں نہیں آئیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وائف سے کہا کہ تم یہاں رکو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، تو میں وہ آگ لے کر آتا ہوں، لعلی آتیکم منہا بقبس، آپ یہاں رکیں تاکہ میں لے آؤں آپ کے لیے وہ چنگاری، او اجد علی النار ہدا، یا آگ کے پاس مجھے کوئی اور رہنما مل جائے، ہو سکتا ہے وہاں پہ لوگ رہ رہے ہوں، کوئی جھونپڑی ہو، تو ہم راستے میں وہاں سفر
کے دوران اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے مہمان بن سکتے ہیں کسی کے۔ ان زمانوں میں آگ جو ہے وہ اسی طریقے سے جلائی جاتی تھی کہ آلریڈی جس کے پاس آگ ہے تو تھوڑی سی آگ اس سے لے لیتے تھے، ادروائز خود ایکٹیویٹی پرفارم کرنا ایک مشکل کام ہوتا تھا۔ پتھروں کو رگڑ کے یا اسی طریقے سے لکڑی میں سوراخ کر کے اور اوپر ایک ڈنڈی اس کو تیزی سے یوں ہلاتے رہنا، اور پھر وہ راکھ میں ہلکی سی چنگاری نکلتی تھی، پھر اس کو پھونک مارتے تھے، پھر اس میں روئی رکھتے تھے یا خشک لکڑی جو وہ آگ پکڑ لے۔ مین ورسز وائلڈ اگر آپ ڈسکوری چینل کے اوپر دیکھیں نا تو وہ سارے اس قسم کے کام کر کے بتاتا ہے کتنا مشکل کام ہے آگ جلانا۔ آج تو ایک ماچس کے ذریعہ بڑی آسانی سے آگ جلا لیتے ہیں، اگلے زمانوں میں تو ایسا نہیں تھا۔ یہ ماچس جو ہے وہ آلموسٹ کوئی 150-200 سال پہلے حادثاتی طور پہ ایک کیمیکل تیار ہو گیا، اس شخص کو خود بھی اندازہ نہیں تھا جو لیبارٹری میں تجربہ کر رہا تھا، لیکن جب تیار ہوا تو اس نے پھر اس کو پیٹنٹ نہیں کروایا، ورنہ اس زمانے میں 18ویں 19ویں اور 20ویں صدی یہ 3 ایسی ہیں انسانی ہسٹری میں صدیاں جن میں کافی زیادہ ایجادات ہوئی ہیں، اور جس چیز نے جو ایجاد کی وہ اس کو پیٹنٹ کروا دیتا تھا کہ دنیا میں جو بھی اس کو کاپی کرے گا اس کا منافع اس شخص کو ملے گا۔ لیکن جس بندے نے حادثاتی طور پہ یہ ماچس کا بارود والا معاملہ اس طریقے سے اس کو رگڑنے سے آگ کی شکل اختیار کرنا، اس کی لیب میں یہ تجربہ اس نے کیا تو اس نے کہا میں اس کو پیٹنٹ نہیں کروں گا، یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں کہ اتنی انسانیت کے لیے آسانی ہوگی۔ آج بھی ایک ماچس ایسی چیز ہے جو سستی ہے، یعنی جس طریقے سے باقی چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں کہ روٹی 8 آنے سے آج 15 روپے پہ پہنچ چکی ہے، اسی ریشو پروپورشن سے اگر ماچس بھی اس زمانے میں 8 آنے کی ہوتی تھی تو وہ بھی آج 15 روپے 20 روپے پہ پہنچ چکی ہوتی، لیکن شکر ہے کہ وہ کافی حد تک کنٹرول ہے، اور ایک ماچس کے اندر اتنی تیلیاں ہیں کہ آپ معاملات کو آسانی سے لے کے چل سکتے ہیں۔ پھر بعد میں انسان نے اور ترقی کی، میگنیٹک ذریعے آگے اب تو جو گھروں میں چولہے آپ کے آئے ہیں بڑی آسانی سے آپ اس کو میگنیٹک فٹنگ اس کے اندر ہوتی ہے، چنگاری نکلتی ہے فوراً اس کو پکڑ لیتی ہے۔ اس زمانے میں تو یہ بھی ایک ایکٹیویٹی تھی، اور یہ ایکٹیویٹیز تو ہم نے اپنے بچپن میں خود دیکھی ہوئی ہیں۔ جو محلے میں بوڑھے حکا پیا کرتے تھے تو وہ اس حکے کو سلگھانے کے لیے تھوڑی سی راکھ لے لیتے تھے، یا ایک تندور سے دوسرے تندور میں آگ لے لیتے تھے کوئلے کی فارم کے اندر۔ انگیٹھیوں میں کوئلہ جلانا یہ تو میں نے بچپن میں آبزرو کیا ہوا ہے، اور بڑا وہ خطرناک دور تھا اس اعتبار سے کہ وہ تو کاربن مونو آکسائڈ بنا دیتے تھا، وہ سارا بھٹی والا معاملہ جو ہوتا تھا گھروں میں اس کی وجہ سے لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی تھی۔ اور جب یہ نیچرل گیس آئی وہ بھی اگر لوڈ شیڈنگ ہو اور بعد میں گیس واپس آ جائے تو مہنگے والے جو ہیٹر ہیں وہ تو آٹومیٹکلی بند ہو جاتے ہیں، لیکن جو عام ہیٹر ہیں وہ تو بند نہیں ہوتے، تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کی ڈیتھس آئے دن رپورٹ ہوتی رہتی ہیں، وہ تو آج تک سلسلہ جاری ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وائف سے کہا کہ میں چنگاری لے آتا ہوں۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، پس جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ندا دی کہ اے موسیٰ انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، پس اپنی جوتیاں اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو۔ اس وادی کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا اپنی تجلی کے لیے، اور اس تجلی کا ظہور اس درخت یا پیڑ کے اوپر ہوا۔ اب اس کے لیے کوئی تمثیل بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ صوفیاء پھر انہی چیزوں کی پلی لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھیں اگر ایک درخت سے اللہ تعالیٰ بول سکتا ہے اور اس پہ تجلی اللہ تعالیٰ کی آ سکتی ہے تو بایزید بستامی کے منہ سے بھی اللہ بول سکتا ہے سبحانی ما اعظم شأنی لیوائی اعظم من لیوائی محمد۔ تو اس طرح وہ ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں، حالانکہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک اسپیسیفک کیس ہے اور اس کا تعلق بھی کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے، ایک پیڑ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے مخصوص فرمایا۔ اگر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے منہ سے بولنا ہوتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کون سوٹیبل پرسنالٹی تھا، اور سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس طرح آپ اینالوجیز بنا کے قیاس اور اجتہاد کر کے مسائل نہیں اخذ کر سکتے۔ تو اے موسیٰ اپنی جوتیاں اتار لیجئے، آپ طویٰ کے مقدس وادی میں ہیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ، اور میں نے تجھے پسند کر لیا ہے، یعنی رسالت کے کام کے لیے چن لیا ہے، تو خوب کان لگا کر سن، لما یوحا، جو کچھ تمہیں وحی کیا جاتا ہے۔
اور وہی بنیادی دعوت جو تمام انبیاء کی ہے. اننی انا اللہ، بے شک میں ہوں اللہ، لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں سوائے میرے، فاعبدنی، پس میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو. یعنی صرف اللہ کو نہیں ماننا، اللہ کی بھی ماننی ہے. سب سے پہلے توحید کا اقرار، اس کے بعد عبادت کرنی ہے، اور عبادت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں شامل ہیں، اور اس میں بھی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ نماز ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. نماز پڑھنے کا ذکر نہیں، نماز قائم، مراد یہ کہ پابندی اختیار کرنا. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا، پس ہرگز نہ روکے تجھے اس کو ماننے سے، مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا، جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ راہ حق سے تمہیں نہ ہٹائے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، اور پیروی کرتا ہے وہ شخص اپنی خواہش کی، اگر تم بھی وہی کام کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. ظاہر ہے یہ انبیاء کو خطاب کیا جاتا ہے، اور انبیاء کے ذریعے پوری امت تک پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ جو باغی لوگ ہیں ان کی پیروی نہیں کرنی، اس وحی پر ایمان لانا ہے، اور اگر پیغمبروں کی اتباع اور پیروی کرو گے تو کامیابی ہوگی، اور اگر اس طرح خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگنے والوں کی پیروی کرو گے تو تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، دائیں ہاتھ کے اندر. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، اور پہاڑی سفر میں اس عصا کی ضرورت بھی پڑتی تھی. اگر کوئی جانور اچانک قریب آ گیا تو آپ اس کے ذریعے بھگا سکتے ہیں. ابھی بھی جو لوگ فجر کے وقت نکلتے ہیں نا، اور گلی کے آوارہ کتے اگر آپ کے قریب آ جائیں، اگر آپ کے پاس ایک ڈنڈا ہو نا بڑا سا، تو بے شک 8-10 کتے بھی آ جائیں وہ کافی. آپ یوں اس کو لہرائیں نا تو ایک کو ہی لگتا ہے، باقی سب بھاگ جاتے ہیں. اس طرح جنگلی جانوروں کے لیے بھی وہ عصا بڑا کام کا ہوتا تھا ان سے بچنے کے لیے. پلس آپ اس سے سہارا لے سکتے تھے، اور اگر کہیں پیشاب کرنے کے لیے مٹی نرم کرنی ہے تو اس کا دوسرا حصہ نوکیلا ہوتا تھا، اس سے آپ مٹی کھود سکتے تھے. اور میں اگلے دنوں نیشنل جغرافک پہ دیکھ رہا تھا، یا ڈسکوری چینل کے اوپر، افریقہ کے اندر سانپ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اکثر اموات وہاں پر سانپ کے ڈسنے سے ہوتی ہیں. لیکن لوگوں کا روزگار بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے شکار کے ساتھ. جانور شکار کرتے ہیں، کئی دن وہ کھاتے رہتے ہیں. آج بھی وہ اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے لوگ گزارتے تھے. بڑی مشکل لائف ہے. پھر اونچے نیچے راستے ہیں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں آتی ہیں، ان کو کراس کرنا پڑتا ہے. زمین پہ چلتے ہیں تو کوئی سانپ اچانک آپ کو ڈس سکتا ہے. تو انہوں نے بڑے بڑے بانس بنائے ہوئے ہیں، تقریباً 15-20 فٹ کے بانس. ان میں باقاعدہ پاؤں رکھنے کی جگہ، اور بڑا وہ نارمل چلتے ہیں اس سے. یعنی عام بندے کا قد ہے نا 6 فٹ، 10 فٹ سے ان کا قد سٹارٹ ہوتا ہے. یعنی 10 فٹ تک تو ان کے پاؤں کے نیچے بانس ہے، اور کچھ بانس کا حصہ اوپر ہے، اور وہ اس سے آرام سے چلتے ہیں. اور ایک پہاڑی سے جب نیچے اترتے ہیں تو ان کی اتنی پریکٹس ہے کہ وہ پہلے بانس نیچے رکھتے ہیں، تو وہ بانس تو ظاہر 10 فٹ نیچے پہنچ جاتا ہے، دوسرا پاؤں اس پہ رکھ کے نیچے آ جاتے ہیں. چھلانگ بھی نہیں مارنی پڑتی. وہ آپ یوٹیوب کے اوپر ذرا سرچ کریں، اور وہ اس طرح چلتے ہیں کوئی سانپ بھی انہیں اپروچ نہیں کر سکتا. ایون شیر بھی آ جائے تو شیر بھی چڑھ نہیں سکتا اس کے اوپر، ایٹ لیسٹ ان کو کوئی اس حوالے سے خطرہ نہیں ہے. تو یہ عصا استعمال ہوتا تھا. نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے، وہ سنت آج تک زندہ ہے. یہ آپ جمعے کے خطبے میں دیکھتے ہیں نا، عصا کا سہارا لیا جاتا ہے. حالانکہ بوڑھا ہو جوان ہو ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ سنت ہے عصا ہاتھ میں پکڑنا. ایک پروٹوکول بھی ہے، سہارا بھی ہے، اور پھر 2 خطبوں کے درمیان ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھنا، یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. تو عصا والی سنت آج تک اسی طریقے سے جاری ہے. اور اس کی ایک ماڈرن فارم لیڈرشپ کے پوائنٹ آف ویو سے چھڑی آپ کو آرمی چیف کے ہاتھ میں بھی نظر آتی ہے. جب ایک آرمی چیف اپنی کمانڈ دوسرے آرمی چیف کے حوالے کرتا ہے تو وہ کیا پکڑاتا ہے؟ چھڑی. وہ کمانڈ کی نشانی ہے. جس طرح عصا کمانڈ کی نشانی ہے، چھڑی ہے. بعض اوقات اگلے زمانے میں لوگ تلوار گفٹ کر دیتے تھے کہ اب یہ میرے مشن کو آگے لے کے چلے گا. انگوٹھی اتار کے دے دیتے تھے جو اس بادشاہت کی ایک علامت سمجھی جاتی تھی. تو مختلف نہ سمبلز رکھے ہوتے تھے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا،
پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا پروٹوکول ہے جی. یہ نہ ابراہیم خلیل اللہ کو پروٹوکول ملا, نہ محمد حبیب اللہ کو ملا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نہ عیسیٰ روح اللہ کو ملا, اور نہ نوح نجی اللہ کو. یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابراہیم خلیل اللہ, عیسیٰ روح اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, اور نوح نجی اللہ. اللہ نے ان کو نجات دی تھی. یہ 5 بڑے پیغمبر ہیں جن کا ذکر سورۃ الاحزاب اور سورہ الشورى میں آیا. لیکن پروٹوکول اس پلانٹ ارتھ پہ ایک ہی بندے کا ہے کہ جس سے اللہ نے کلام کیا ہے اس دنیا میں. اسی لیے قرآن میں آیا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اور اللہ نے موسیٰ کے ساتھ وہ کلام کیا جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے. باقی انبیاء سے تو پردے میں گفتگو کی, وحی کے ذریعے دل میں ڈال کے, یا فرشتے کے ذریعے. لیکن موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بغیر فرشتے کے ڈائریکٹ گفتگو کی. اچھا, اس کا موڈ نہیں پتا, یعنی آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کوئی آواز اللہ کی سنتے ہوں گے, یہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کی کیفیت کیا تھی, یہ نہیں بیان کی جا سکتی. لیکن وہ کلام تھا کہ ڈائریکٹ اللہ سے کلام ہو رہا تھا. اس طرح کا کلام موسیٰ علیہ السلام کے سوا اگر کسی ہستی نے کیا ہے تو وہ ہمارے محبوب علیہ السلام ہے, لیکن اس دنیا میں نہیں, شب معراج کیا ہے, وہ ڈائریکٹ ہوا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی. مسلم شریف میں آتا ہے کہ 3 تحفے ڈائریکٹ دیے. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات, نمبر 1. نمبر 2, 5 نمازیں جو 50 سے کم ہو کر, اور نمبر 3, آپ کا جو امتی شرک نہیں کرے گا نا, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں اسے معاف کر دوں گا. یہ 3 تحفے آپ کو شب معراج ملے تھے, اور یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے گفتگو کی. لیکن اس پلانٹ ارتھ پہ یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی خوبی ہے کہ دیکھیں کیا لاڈ ہو رہے ہیں کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ. اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا, اللہ سے بات ہو رہی ہے, کوئی سوچ سکتا ہے یار, آج کی ڈیٹ تک ایک ہی بندے نے ایکسپیرینس کیا ہے اس دنیا میں, ٹھیک ہے, انسانیت نے ایکسپیرینس نہیں دیکھا. ہاں, جنت میں جا کے انشاءاللہ ہر اہل ایمان کو اس سے بھی اگلا ایکسپیرینس ہوگا, انشاءاللہ تعالیٰ دیدار بھی نصیب ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیں اب دل لگی کر رہے ہیں, اور بات کا جواب صرف وہ اتنا بھی دے سکتے تھے کہ یا اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے. انہوں نے کہا قال ہی عصای, انہوں نے عرض کی اے میرے رب یہ میرا عصا ہے, اتوکأ علیہا, میں اس پر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے, وأہش بہا, اور میں اس سے درختوں کے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں, علی غنمی, اپنی بکریوں کے لیے. جب میری بکریاں کسی پیڑ کی ہائٹ تک نہیں پہنچ سکتی تو میں زور سے یہ آسا مار کر ان کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. کتنی سادہ زندگی تھی جی, اللہ کے پیغمبر ہیں اور بکریوں کے لیے خوراک ارینج کر رہے ہیں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى, اور اس آسا میں میرے لیے اور بھی کافی سارے فائدے ہیں. اس کا جواب مختصر بھی ہو سکتا تھا کہ یا اللہ تجھے تو پتا ہے, لیکن اس بات کا مزہ نہ آتا. مزہ اسی کا ہے جتنے ان کو آپشن یاد تھے وہ انہوں نے کیے. اس وقت اتنے ہی ذہن میں آئے کہ میں ٹیک لگاتا ہوں, اس سے بکریوں کے لیے میں پتے جھاڑتا ہوں, باقی ساری چیزیں مختصر کہا کہ اور بھی کافی سارے کام میں اسے کر لیتا ہوں. قال القیہا یا موسیٰ, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ذرا اس لاٹھی کو, اس عصا کو زمین پہ پھینکو نا. تو انہوں نے اس کو زمین پہ پھینکا. اب انہیں نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. فَأَلْقَاهَا, تو انہوں نے اسے زمین پہ رکھ دیا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, تو وہ اچانک ایک بہت بڑا اژدہا سانپ کی شکل میں بن گیا اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگا. یہ اتنا خطرناک, بلکہ خطرناک سے بھی اگلا ورژن خطرناک ایکسپیرینس ہے کہ آپ نے ایک آسا پکڑا ہے اور زمین پہ پھینکا ہے اور وہ سانپ بن کے ادھر ادھر بھاگنے لگا. قال خذها, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے پکڑو, ولا تخف, اور مت ڈرو. اب یہاں پر یہ ذکر نہیں ہے لیکن سورۃ القصص میں آتا ہے کہ جب وہ سانپ بنا تو موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر وہاں سے بھاگ گئے ڈر کی وجہ سے. انسان کی انسٹنکٹ ہے, ظاہر ہے سانپ ہے, کاٹ سکتا ہے. حالانکہ اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ یار بندے کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے, اللہ سے گفتگو ہے, اللہ حفاظت کرنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اچانک کیا ہوا؟ بھائی موسیٰ علیہ السلام کی جگہ کوئی بھی ہوگا یہی ہوگا. انسان کے ساتھ ایک اللہ نے انسٹنکٹ ایڈ کر دی ہے. انسان تو اچانک دھماکہ ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, وہ کانپنا شروع کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے
دھرنے میں اچانک وہ اسپیکر پھٹا تو وہ بھی کانپ گئے ایک دفعہ. ویسے یہ سارے کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو وہ آخرت کا خوف اور غم نہیں ہوگا, یا اللہ کی طرف سے تکلیف جھیلنا آسان ہو جائیں گی. باقی یہ نہیں ہے کہ کوئی اس قسم کا ایکسپیرینس ہو تو بندہ ڈرے گا, نہیں ڈرے گا, نیچرل ہے. دوسرا یہ بھی پتا چلا کہ واقعہ ایک تھا, یہاں پر اور انداز سے بیان ہوا, سورۃ القصص میں اور انداز سے بیان ہوا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد بات پہنچانا ہے. 100% الفاظ کا چناؤ ایک جیسا نہیں ہوگا. اگرچہ اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کی جب گفتگو ہوئی تھی نا تو ایک ہی انداز میں ہوئی ہوگی, کیونکہ ایک ہی دفعہ ہوئی ہے نا وہ والی گفتگو. جس طرح ابلیس کی اور اللہ کی گفتگو ایک ہی دفعہ ہوئی ہے, لیکن قرآن میں 7 جگہ مختلف انداز میں بیان ہوئی ہے. لہٰذا مختلف الفاظ سے قرآن ڈاؤٹ فل نہیں ہوتا. تو احادیث میں بھی صحابہ کرام جب نبی اسلام کا کوئی فرمان مختلف انداز میں الفاظ کے آگے پیچھے کرنے سے بیان کر دیں تو اس میں ڈاؤٹ نہیں کریٹ کرنا چاہیے, ورنہ تو آپ قرآن میں بھی ڈاؤٹ کریٹ کر دیں گے. یہ میں الزامی جواب پھکی کے طور پہ بات کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پکڑو اسے, مت ڈرو. سنعیدها سیرتها الاولی, ان قریب ہم اسے پرانی حالت میں واپس کر دیں گے. اور پھر یہی ہوا. اس میں تو ذکر نہیں ہے, سورۃ القصص میں باقی جگہ آتا ہے کہ جب انہوں نے اس سانپ کو ہاتھ لگایا اللہ کے کہنے پہ کانفیڈنس کے ساتھ, تو وہ واپس عصا بن گیا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ اس کو ہاتھ لگانے سے یہ واپس ہو سکتا ہے, اور نہ یہ پتا تھا کہ اس کو پھینکنے سے یہ بن جائے گا. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہی نہیں تھا, جس کی وجہ سے وہ ڈر کے بھاگے بھی, اللہ نے تسلی دی تو واپس آئے. تو یہ معجزہ آپ نے خود سے دکھایا ہی نہیں ہے, اللہ کا امر کن تھا. اور دیکھیں اس کے بعد اللہ نے اس کو اٹیچ کر دیا آپ کے ساتھ. 2 معجزات دیے, اگلے معجزے کا بھی ذکر آئے گا, اور اللہ نے کہا کہ یہ 2 معجزات لے کے جاؤ فرعون کے پاس, یہ نشانی ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو. اس کے بعد فرعون کے دربار میں پھینکا, بن گیا سانپ. جادوگروں نے جب رسیاں سانپ دکھائیں, حالانکہ وہ سانپ بنی نہیں تھی, وہاں پر موسیٰ علیہ السلام دل میں خوف کھا گئے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں بھی عصا پھینکوں گا یہ بھی سانپ بنے گا, لوگ کہیں گے کہ کیا فرق ہے, اس نے بھی کر کے دکھا دیا, اس نے بھی کر کے دکھایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ ایک دفعہ پھینک تو صحیح, تجھے آج ہم اس کا اگلا ورژن دکھائیں گے. اور وہ یہ تھا کہ اس سانپ نے باقی سانپ کھا لیے. موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر تیسرا موقع آیا کہ جب وہ سمندری جھیل کے کنارے آئے تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت مروا دیا, سامنے سمندر موت, پیچھے فرعون کی فوج موت. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اس عصا کو پانی پہ پھینکو. موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا کہ اب اس نے ایک اور کام بھی کر دینا ہے کہ پانی پہ ماروں گا تو سمندر پھٹ جائے گا, جو سورہ ہود میں آیا کہ 2 بڑے بڑے پہاڑ بن گئے سمندر کے پانی کے, اور بیچ میں راستہ. کیا منظر ہوگا جی وہ. آج نہر سوئز ہے انہی سمندری جھیلوں کو جوڑ کے, جو ریڈ سی کو میڈیٹرینین سی سے ملایا ہوا ہے. پہلے یہ سمندری جھیلیں تھیں, انہی میں سے ایک جھیل کو عبور کیا, اور جب فرعونی داخل ہوئے تو وہ تباہ و برباد کر دیے گئے. بھلے یہ ایکسپیرینس بھی ہوا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تک نہیں پتا تھا. اب مجھے بتائیں, موسیٰ علیہ السلام کا اگر یہ سٹیٹس ہے تو باب تشائی کوئی نہیں, جو کہتے کر کے دکھا دیں گے جی, چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یار جن کے ہاتھ میں اللہ کا دیا ہوا آسا تھا وہ بھی صرف اتنا ہی کر سکے, اور اس وقت کر سکے جب اللہ نے بتایا, ورنہ ان کو خود سے تو پتہ ہی نہیں تھا. علم غیب بھی کلیئر ہو گیا کہ اگر ان کو خود سے علم غیب ہوتا تو وہ خود کر کے دکھا دیتے نا. اللہ نے بتایا کہ اب یہ کرے گا, یہ کرے گا, یہ کرے گا. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ, اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے بازو کے نیچے داخل کرو. تخرج بیضاء, وہ بالکل سفید ہو کر نکلے گا. من غیر سوء, اور کوئی اس میں خرابی بیماری نہیں ہوگی. آیتن اخرى, یہ دوسرا معجزہ ہے جو تمہیں عطا ہوا ہے. یعنی آپ فرعون کی طرف جا رہے ہو تو یہ 2 معجزات, ایک عصا کا پلانٹ کنگڈم کا اینیمل کنگڈم میں بدلنا اور دوبارہ سے پلانٹ کنگڈم میں آنا, اور دوسرا یہ ہتھیلی سے روشنی نکلنا. آج کل تو آپ کوئی LED لائٹ لگا سکتے ہیں
کوئی ٹارچ، آج کل تو ایسی سی ٹارچ آئی ہیں، وہ چھوٹی سی ٹارچ ہے تو وہ دن کر دیتی ہے اندھیرے میں. اتنی زبردست ٹارچ بنائی گئی ہیں اور اتنی مہنگی ٹارچ ہے. بلکہ بعض تو ایسی خطرناک ہیں کہ بس صرف آپ کے پاس ٹارچ چھوٹی سی ہونا، دنیا کا کوئی جانور آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ببر شیر سامنے آ رہا ہے نا، اس کی آنکھوں میں ایسے کر دے، وہ تقریباً 15-20 سیکنڈ کے لیے اندھا ہو جائے گا. وہ اتنی انٹینسیفائی کی ہوئی لیزر ہے. اب یہ انسان کی یا جاندار کسی کی ایک انسٹنکٹ ہے کہ وہ روشنی کی طرف دیکھتا ہے، وہ بس جیسے ہی دیکھے گا نا اس کو تو اپنی فکر پڑ جائے گی، وہ بھاگ جاتے ہیں. وہ انہوں نے منظر دکھایا ہوا ہے، شیر آئے ہیں تو ایسے ماری ہے. اب حالانکہ اس میں کوئی گرمائش نہیں ہے، وہ روشنی ایسی تیز ہے کہ اب شیر کی جب بنائی چلے گی تو اس کی تو دنیا ہی اجڑ گی نا. وہ پھر ادھر ادھر بھاگتا ہے، پھر نزدیک نہیں آتا ایک ٹارچ کے اندر. آج کے زمانے میں تو یہ اس طرح کی کوئی چیز دکھائی جا سکتی ہے، لیکن ہاتھ پھر بھی نہیں دکھایا جا سکتا، وہ آپ کو بیٹری فٹ کرنی پڑے گی کوئی. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نبی کا معجزہ تھا. تو یہ آپ کے بیماری کے بغیر ہاتھ، اس میں کوئی اشارہ ملتا ہے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر کوئی داغ تھا، یہ ایسی نشانی تھی جو اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ بچپن میں جب فرعون کو شک ہوا، ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی تھی تو اسے شک پڑا کہ یہی وہ کہیں بچہ نہ ہو جس نے جوان ہو کے میری سلطنت کو ختم کرنا ہے. تو اس نے کہا میں اس کا ٹیسٹ کروں گا. ایک طرف اس نے ہیرا رکھا، ایک طرف کوئلہ. تو موسیٰ علیہ السلام ہاتھ بڑھانے لگے ہیرے کی طرف، وہ بڑھاتے تو شہید ہو جاتے بچپن میں. فرشتے نے ان کا ہاتھ کوئلے کی طرف کیا، وہ کوئلہ انہوں نے اٹھایا اور اپنی زبان پہ رکھ لیا. اس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی اور ہاتھ بھی چل گیا تھا. تو عین ممکن ہے یہ بات ویسے فٹ ان بیٹھتی ہے قرآن میں، کیونکہ لکنت بھی ان کی تھی جو دور ہوئی دعا سے. اور یہاں جو الفاظ ہے نا کہ اپنے ہاتھ کو بغل کے نیچے کرو، تو یہ روشن نکلے گا اور اس میں کوئی بیماری باقی نہیں رہے گی. مراد یہ کہ وہ جو ان کی زخم کا نشان کوئی باقی تھا نا تو وہ ختم ہو جائے گا. یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ اللہ کے تم پیغمبر ہو. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم دکھائیں تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں. اذهب الى فرعون، اب تم جاؤ فرعون کی طرف. انه طغى، بے شک وہ بہت سرکش ہو چکا ہے. تم نے اس کے سامنے دعوت توحید رکھنی ہے اور دلائل تمہارے پاس یہ 2 معجزے ہیں، کافی ہیں. اس پہ یہ رکوع مکمل ہوا ہے. قال رب اشرح لی صدری، انہوں نے عرض کیا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے. ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے اس مشکل دعوت و تبلیغ کے کام کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے. یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں ٹیسٹ لیا تھا فرعون نے، کیونکہ اسے خدشہ ہوا تھا کہ شاید یہ وہی بچہ ہے جس کے ہاتھوں ہماری 300 سال کی حکومت تباہ ہونے والی ہے. اور وہ ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو شفقت سے جب فرعون نے اٹھایا تھا تو انہوں نے اس کی داڑھی پکڑ لی. تو اس نے کہا کہ میں اس بچے کو چیک کروں گا. ایک طرف آگ کا انگارہ رکھا اور ایک طرف ایک کوئی قیمتی ہیرا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا اس ہیرے کی طرف، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے ان کا ہاتھ موڑ دیا اس انگارے کی طرف، اور وہ انگارہ اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان پر رکھا، جس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی، ہاتھ بھی جل گیا اور زبان میں لکنت آ گئی. تو اس لکنت کو دور کرنے کے لیے انہوں نے دعا کی، اور ہاتھ تو ویسے ٹھیک ہو چکا تھا کیونکہ اس میں آیا کہ اس کو اپنی بغل میں داخل کرو، خوب روشن ہو جائے گا اور بغیر کسی عیب کے نکلے گا. اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ شاید ان کے ہاتھ کے اوپر کوئی زخم کا ایسا جلا ہوا نشان تھا جو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر دور کر دیا. یہ ساری باتیں فٹ ان بیٹھتی ہیں قرآن کے اندر. تو دعا کیا کی کہ اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی لکنت کو ختم کر دے، گرہ کھول دے، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. یہاں پر بھی آگے چل کے آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر فرعون لے کر آیا تو جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا. ہونا تو چاہیے تھا وہ سارے لوگ ایمان لے آتے، کہ جن پہ تکیہ تھا انہوں نے ہی مان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے. لیکن نہیں توفیق ملی، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے. بہرحال یہ دعا تھی، یہ اس چیز کی متقاضی تھی کہ میں اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کرتا. اب اگلی ریکویسٹ انہوں نے ساتھ ہی ڈال دی، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے مقرر فرما دے میرے رب
میرا نائب میرے ہی خاندان سے، ہارون اخی، میرا بھائی جو ہارون ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ اللہ کی تقدیر میں تو وہ ہمیشہ سے پیغمبر لکھے ہوئے تھے، لیکن ذریعہ یہ بنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی کہ میرے بھائی کو بھی میرا ساتھی بنا دے، مضبوط کرنے کے لیے میری پیٹھ کو اس دعوت حق میں میرا ساتھ دے۔ ہارون اخشدد بہ ازری، اور مضبوط فرما دے اس سے میری کمر کو، واشرکہ فی امری، اور شریک کر دے اس سے میرے اس دعوت کے کام میں۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کی طرف نبی اسلام نے اشارہ کیا، جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر پہلا اور آخری موقع تھا کہ سیدنا علی اس جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے آپ کو عورتوں اور بچوں کے اوپر اپنا نائب چھوڑا، تو حضرت علی نے رونا شروع کر دیا، تو آپ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ اے علی، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دعا کی برکت سے ان کے دعوت کے کام میں مضبوطی کے لیے ایک سپورٹ حضرت ہارون علیہ السلام کی شکل میں دی تھی، تو وہ شخص ہے جس کو اللہ نے میرے ساتھ اس دعوت و تبلیغ کے کام میں اٹیچ کر دیا ہے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو سیدنا علی ہوتے، یہ اس میں امپلائڈ ہے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، اور امام مسلم نے حضرت علی کے فضائل پر پہلی حدیث یہی لی ہے۔ امام بخاری نے فضائل پر پہلی حدیث لی غزوہ خیبر والی، اور دوسری حدیث یہ لی۔ یہ بات اس بات پر گواہ ہے کہ اہل سنت کے ائمہ نے کوئی کنجوسی نہیں کی حضرت علی کے فضائل کے اعتبار سے، ورنہ اگر حضرت علی کی کوئی فضیلت چھپائی جاتی تو یہ والی ہوتی، کیونکہ یہ فضیلت اور کسی صحابی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ یہ بھی عرض کیا کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں کثرت کے ساتھ تیری پاکی بیان کر سکیں، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور کثرت کے ساتھ تیرا ذکر کریں۔ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو ہم دونوں کے حال سے واقف ہے، ظاہر اور باطن کو دیکھنے والا ہے۔ جب یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی۔ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کے اس سوال کو پورا کر دیا ہے اے موسیٰ۔ اچھا، یہ جو گفتگو ہے اس کی کیفیت ہمیں بیان نہیں کی گئی، یہ ویسی گفتگو نہیں ہے جیسے میں آپ سے بول رہا ہوں اور آپ جواب دے رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں، یہ کیفیت ہمیں نہیں پتا۔ تو ہم نے تیری درخواست سن لی، اسے پورا کر دیا، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دو اور مواقع بتائے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے خاص موسیٰ علیہ السلام کے اوپر احسان فرمایا تھا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور بے شک ہم نے تم پر دو دفعہ احسان فرمایا تھا، دو اور مواقع ایسے تھے جو تم پر ہم نے احسان کیا۔ ابھی تو یہ احسان کیا نا کہ آپ کی زبان کی لکنت بھی دور کر دی، آپ کے بھائی کو آپ کے لیے مددگار بھی بنا دیا، آپ کو دو بڑے معجزات بھی دے دیے۔ تو اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ احسان والا معاملہ کیا تھا جب آپ کو مبعوث نہیں کیا ہوا تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو تو خود نہیں پتا تھا کہ میں نے مستقبل میں پیغمبر بننا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ تو پیغمبر کے لیے ایک دن گزارنا بھی مشکل ہو جائے۔ پیغمبر اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، لیکن انہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کب مبعوث ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بننے سے پہلے کی جو ان کی زندگی تھی، جو وہ اللہ کی حفاظت میں تھے، اس کے اعتبار سے وہ احسان یاد کروائے، ورنہ تو جو ان کی ایک بھرپور زندگی تھی اس وقت تو پھر بنی اسرائیل میں مشہور ہو جاتا نا کہ یہ منجی آ گیا، وہی جس کا ہمیں انتظار تھا، یہ فرعون کو تباہ و برباد کر دے گا۔ نہ فرعون کو پتا چلا، ان کے دربار میں وہ رہے اور جوان ہوئے، نہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس اعتبار سے اندازہ ہوا، ہاں اشارے مل گئے، لیکن کلیئر کٹ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرعون کی 300 سال کی حکومت کو ختم کرے گا۔ تو ہم نے تو دو اور موقعوں پر بھی تم پر احسان کیا تھا۔ پہلا موقع کیا تھا
اذ اوحینا الی امک ما یوحا، جبکہ ہم نے تیری ماں کو وحی کی تھی جو کہ وحی کرنی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خاص وحی۔ اگلی امتوں میں غیر انبیاء کے اوپر بھی وحی کا سلسلہ ہوتا تھا، اسی کو ہم الہام بھی کہتے ہیں، کشف بھی کہتے ہیں۔ اس امت میں وہ بیان ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری امت میں میری وفات کے بعد اب صرف مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا خواب جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا۔ آپ نے نہیں فرمایا الہام، کشف، اس طرح کی کوئی چیز۔ ہاں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا، وہ بھی محدث نہیں ہے، اگر ہوتا تو عمر ہوتا، کیونکہ یہ چیز بین ہو چکی ہے ختم نبوت کی وجہ سے۔ اس پہ الگ سے میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے، کشف الہام لکھیں تو وہ ویڈیوز کھل جائیں گی۔ تو تیری ماں کو وحی کی جو ان کو انسٹرکشن دینی تھی، وہ کیا تھی؟ انقذی فیہ فی التابوت، کہ نومولود بچے کو جب تم پیدا ہوئے تھے ایک تابوت میں رکھ دو۔ ایک دن کا بچہ کیسے ماں کا دل چاہے گا کہ وہ تابوت میں رکھے، اور تابوت میں رکھنے کے بعد اتنا بڑا رزق۔ فقذی فیہ فی الیم، اور پھر اس صندوق کو، تابوت کو دریا میں ڈال دو۔ دریائے نیل میں سے ہی چھوٹی سی نہر نکال کے وہ اپنے محل سے بھی گزارا کرتے تھے۔ اس کے اوپر اب ویڈیوز بھی بن چکی ہیں، 10 کمانڈمنٹس فلم ہے، اور ابھی بھی نیٹ فلکس کے اوپر ایک نئی فلم بھی آئی ہے۔ بیسیکلی تو وہ جیوز کی طرف سے اس میں کچھ چیزیں غلط بھی ہیں، لیکن اوورآل ایک پکچر انہوں نے پیش کر دی ہے۔ اس صندوق کو دریا میں ڈال دو۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، تو وہ دریا جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس صندوق کو ساحل پر ڈال دے گا، اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، تاکہ اس کو اٹھا لے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن۔ کون؟ فرعون۔ اس کے گھر میں میں اس بچے کی پرورش کرواؤں گا۔ اب یہ اللہ کا پلان تھا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے اے موسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے تمہارے لیے جو محبت ہے اس کا پردہ ڈال دیا تھا، یا آپ کہہ لیں کہ اس محبت کا جذبہ ڈال دیا تھا اپنی طرف سے فرعون کے اوپر۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ وہ تمہاری پرورش کرے میری چشم کرم کے سامنے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری آنکھوں کے سامنے وہ پرورش کرے تیری، جو کہ دشمن ہے تیرا بھی اور میرا بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمن کے گھر موسیٰ علیہ السلام کو پال رہا ہے، اور یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بچہ تو وہاں پہنچ گیا، باقی اللہ تعالیٰ نے محبت کا پردہ ڈال دیا، ادروائز اس کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے تھے کہ ایک غیر معمولی طریقے سے بچہ آیا میرے پاس۔ باقی جگہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ بے اولاد تھا، تو اس کی بیوی جو بڑی نیک تھی اس نے کہا کہ ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے، اور اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو شاید بے اولاد رکھا تھا اس وقت تک۔ بعد میں اولاد ہو بھی گئی، اور وہی اس کا نائب بنا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آئے تو اس وقت تک وہ فرعون جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا گارڈین تھا، یا کہہ لیں باپ تھا، پرورش کرنے والا تھا، وہ مر چکا تھا، اور اس کا چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ اس وقت فرعون بن چکا تھا، اس گدی پہ بیٹھ چکا تھا۔ اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک ہیومن ڈگنیٹی کا رشتہ بھی رکھتا تھا، وہ بڑے بھائی کی حیثیت سے بھی ان کو سمجھتا تھا، اس لیے اس نے شروع میں ٹالریٹ بھی کیا۔ وہ آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا قرآن حکیم میں پڑھتے ہوئے کہ وہ بعد والا فرعون وہ والی سختی کیوں نہیں کر رہا، حالانکہ باپ اگر ہوتا تو وہ سختی تو بڑی زیادہ ہوتی۔ وہ بیسیکلی وہ باپ ہے ہی نہیں تھا، وہ چھوٹا بھائی تھا جو اب اس مسند پہ فائز ہو چکا تھا۔ یہ ہمیں اسرائیلی روایتوں سے پتہ چلتا ہے اور قرآن میں فٹ ان بیٹھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت بھی ڈال دی، اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی، ورنہ تو وہ سوچتا نا کہ یہ بچہ غیر معمولی طریقے سے آیا ہے، کس کا بچہ ہے، ہو سکتا ہے وہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا بچہ ہو۔ ابھی تو اگلی قسطیں اس کی باقی ہیں، اس کے بعد جو ہونے والا ہے، اس کے بعد تو ذرا سا بھی وہ اپنی عقل کو استعمال کرتا تو وہ پہنچ سکتا تھا
کہ یہ بچہ وہی ہے جس کے ذریعے میری حکومت ختم ہونے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا۔ کتنی حیران کن بات ہے۔ اب وہ بچہ تو پہنچ گیا سیدہ آسیہ کے پاس سلام اللہ علیہا، جو فرعون کی بیوی تھی اور وہ مسلمان تھی، اللہ میں بلیو رکھنے والی تھی، بنی اسرائیل کے رب کو ماننے والی تھی۔ تو دودھ ظاہر اب اس وقت بیسک نیڈ تھی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ وحی کے ذریعے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے ان کو تم فرعون کے دربار میں بھیجو، اور وہ ان کو جا کر بتائے کہ ایک ایسی عورت ہے جس کا دودھ یہ بچہ پی سکتا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ باقی ساری عورتوں کا دودھ اللہ نے حرام کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ یہ بھی معجزانہ طور پر ہوا، ورنہ تو ان کی ماں تک وہ واپس پہنچتے ہی نہ۔ تو اب بہن پہنچی ہے، اذ تمشی اختک، جب تیری بہن چلتے ہوئے آئی فرعون کے دربار میں، فتقول هل ادلکم علی من یکفل، اور اس نے فرعون کے گھر والوں سے کہا کہ میں تمہیں کیا خبر نہ دوں ایسے گھر کی جو ان کی پرورش کر سکتا ہے۔ اب جب یہ دعوت رکھی تو ہونا تو چاہیے تھا کہ کسی کے دماغ میں یہ بات آتی کہ یہ کون سی عورت ہے کہ جس کا دودھ پینے کے لیے یہ بچہ آمادہ ہو گیا ہے جو باقی عورتوں کا دودھ نہیں پی رہا۔ تو کان کھڑے ہو جاتے کہ یہ بنی اسرائیل کی عورت ہے اور یہ بچہ بھی اسی کا ہے۔ اس طرح ان کا دماغ نہیں گیا۔ پھر اس میں مزید یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دودھ کیسے اتر آیا، کیونکہ پریگنینسی کے بغیر تو دودھ نہیں اترتا۔ اس زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ادویات اویلیبل ہو، اور اگر اس کی پریگنینسی تھی تو وہ بچہ کہاں گیا جو پیدا ہوا تھا، کہیں یہ بچہ وہی نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان نہیں کیا، لیکن معجزانہ طور پر ایک پردہ ڈال دیا۔ یہ میں شرح بیان کر رہا ہوں، اور اس میں اشارہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو احادیث میں جو مسنگ لنکس ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں کہ جی اس میں پھر یہ کیسے ہوگا، یہ تو اس میں آیا نہیں ہے۔ تو بھئی اس واقعے میں بھی تو یہ ساری باتیں مسنگ ہیں۔ ہم ان کی تعویل بیان کرتے ہیں کہ معجزانہ طور پر ہوا، احادیث میں بھی اس طرح کی چیز آئے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے قبول کرنا ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کی سسٹر نے وہاں جا کر بتایا تو ظاہر ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں تک پہنچ گئے۔ فرجعناک الی امک، تو ہم نے یوں تمہیں لوٹا دیا اپنی ماں کی طرف، کی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ آپ کی جو والدہ ہیں ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں آپ کو دیکھ کر اور وہ غمناک نہ ہو۔ یہ وہ پہلا احسان تھا جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ